لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زين سنتي فقد حرمت عليه الشفاعة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز چاہے وہ قلم بھی تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں مانی ہو تو سب رکنا مکمل ہے. یا الہی محبوب کل جہاں کو دلوں فکر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے. میرے آگے سے بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، اس مجلس کو بار کر قیمتی اور افضل بنانے کے لیے سب سے پہلے امام بزرگوں ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود و بات کر دیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، یہ مہینہ اور اس کے کا شروع ہوتا ہے
اور اسی رجب المرجب کے مہینے کے اندر صاحب دیوانی خالد المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی ہے. تو اس کے رجب کا مہینہ ہے. تو اس رجب کے مہینے کے اندر اللہ کے پیغمبر اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے رہے ہیں. دنیا کے اندر اصول ہے, دنیا کا ایک نظام ہے کہ اگر بیٹا پریشان ہو تو والدین اسے تسلیاں دیتے ہیں, اسے حوصلہ دیتے ہیں. شاگرد پریشان ہو تو استاد اپنے شاگرد کی پریشانی کو دیکھ کر استاد اپنے شاگرد کو حوصلہ اور تسلیاں دیتا ہے. اگر مرید پریشان حال ہے تو پھر اپنے مرید کی پریشانی کو دیکھ کر مرید اپنے پیر صاحب اپنے مرید کو تسلی اور حوصلہ دیتے ہیں. محبوب رحمت للعالمین جب دین کا اعلان, جب اللہ کی دین کی دعوت دی, مشرکین مکہ مخالف بن گئے, دشمن بن گئے, حتیٰ کہ جان لینے والے بن گئے. جب اللہ کے پیغمبر کی مخالفت شروع ہوئی, اللہ کے پیغمبر کا بیٹا ابراہیم دنیا چھوڑ دیا, اللہ کے پیغمبر کو تکلیف اور صدمہ ہوا, اور اسی سال کے اندر ہمارے نبی کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات پا گئی. اللہ کے پیغمبر کو اور صدمہ پہنچا اور تکلیف پہنچی, اور اسی سال کے اندر اللہ کے پیغمبر کا مربی محسن چچا ابو طالب کی وفات پا دیا. اللہ کے پیغمبر کو مزید دکھ پہنچا, تکلیف پہنچی. دنیا کے اندر اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف در تکلیف ہے تو انسان دوسرے کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ اپنی جگہ بدلیں, آپ اپنا مکان بدلیں. جب محبوب کو اتنی تکلیفیں اتنے صدمے پہنچ گئے کہ بیٹا کی دنیا سے چلا گیا, میری حضرت خدیجہ الکبریٰ کی دنیا سے چلی گئی, چچا جو پرورش کرنے والا وہ چچا ابو طالب کی دنیا سے چلا گیا. مخالفت اور زیادہ بڑھ گئی کہ اپنے گھر کو غیر اپنے بھی دشمن بن چکے تھے. اللہ کے پیغمبر کو جب چیزیں جب خطرے اور تکلیفیں پہنچی تو اللہ نے فرمایا جبرائیل جا کر میرے پیغمبر کو اپنے رب کے پاس دے کر آ, میں اپنے پیغمبر کو تسلیاں دینا چاہتا ہوں. کہتے سبحان اللہ. بیٹا پریشان ہو والدین تسلیاں دے, شاگرد پریشان ہو استاد تسلیاں دے, اگر مرید پریشان ہو تو پیر تسلیاں دے. لیکن محبوب جب پریشان ہوئے, صدمے پہنچے, اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو اپنے رب سے آ کر ملا, میں اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے محبوب کی جو پریشانیاں ہیں جو صدمے میں ان کو مٹانا چاہتا ہوں. اس لیے جبرائیل جا کر میرے محبوب کو لے کر آ جائیں. جبرائیل آتا ہے, جبرائیل جا میرے محبوب کو لے کر آ. جبرائیل آتا ہے. امام الانبیاء سید الکونین ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ بیت اللہ میں آرام فرما رہے تھے. بہرحال کہ آپ آرام فرما رہے تھے, جبرائیل آتے ہیں, دیکھا محبوب کمرے کے اندر ہے. اللہ نے فرمایا جبرائیل دروازے سے نہیں جانا, اوپر چھت سے جانا. یہ ایک معجزہ ہے میرے محبوب کا کہ چھت کو چھوڑ کر چھت سے سراغ نکال کر جانا ہے. جبرائیل چھت کی طرف سے آیا محبوب کے گھر کے اندر, اس کمرے کے اندر جہاں محبوب آرام فرما رہے تھے. جبرائیل آنے کے بعد اب محبوب کو بیدار کرنا ہے, محبوب کو جگانا ہے, محبوب کو جگا کر وہاں سے لے کر جانا ہے. اب محبوب کو بیدار کرنے کی باری ہے.
لیے اللہ کہتے ہیں کہ اگر ادب نہ ہو تو وہ کبھی کامیاب کبھی فیض حاصل نہیں کر سکتا. انسان کے دل میں اگر استاد کا ادب نہیں ہوگا تو وہ شاگرد کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر مرید ہے اس کے دل میں اپنے پیر کا ادب نہیں ہوگا تو وہ کبھی فیض یاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جبریل آ گیا محبوب کو بیدار کرنا ہے. جبریل موقع کہتے مالک کی کائنات تیرے محبوب کو لے کر آنا ہے، اب بیدار کرنا ہے، اسے جگانا ہے. تو کیسے پکارو؟ اس کا نام لے کر بلاؤ یا محمد کہہ دو. رب نے فرمایا یہ بے حسی ہے. جبرائیل میں نے یا نوح کو کہہ دیا، یا ابراہیم کی کہا، یا موسیٰ کی کہا، لیکن جب محبوب کی باری آئی یا دین کہا، یا المدثر کہا، یا ایھا المزمل کہا. میں نے اپنے محبوب کو نام سے نہیں پکارا. یہ ادب کے میرے ادب کے خلاف نہیں ہے، لیکن ادب اسی میں ہے کہ میرے پیغمبر کا نام نہیں لینا. بل کبھی ہم نے نام دیا اپنے باپ کو بلایا، کبھی نام دیا. اگر نام لینے کا یہ کتنا بے ادب ہے، اپنے باپ کا نام لے رہا ہے. ہم کہتے ہیں ابا جان، ابو جان، کبھی نام نہیں دیا، کبھی بلاتے ہیں تو ابو جان کہتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کا نام نہیں، ادب کے خلاف ہے. اس لیے کہ جبریل کو اللہ نے کہا میں جبریل اپنے پر میرے محبوب کے پاؤں کے نیچے لگا، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا. محبوب بیدار ہو گئے، محبوب جاگ گئے. بیدار ہونے کے بعد جبریل نے محبوب کو سواری پر سوار کیا. سوار کرنے کے بعد محبوب کو وہاں سے جنت کی براق کو جبریل آسمانوں سے لے کر آئے تھے. اور وہ جنت کی سواری جو پتھر سے چھوٹی اور گدے سے تھوڑی بڑی تھی، اس کی رفتار 1,80,000 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی. اتنی بڑی تیز سواری براق محبوب کو جبریل نے اس سواری پر سوار کیا. جبریل پیچھے بیٹھ گئے اور سواری وہاں سے چلی. جب آسمانوں کی طرف رخ کیا، جیسے ہی سواری چلی محبوب نے دیکھا ایک بھیا نے آواز دی. جبریل نے کہا کہ پیغمبر جواب نہیں دینا. پھر آگے سواری چلتی ہے، ایک بوڑھا آواز دیتا ہے. جبریل کہتا ہے محبوب جواب نہیں دینا. محبوب نے پوچھا جبریل یہ دنیا کون تھی؟ فرمایا یہ دنیا تھی. دنیا آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، اس لیے آپ کو میں نے منع کیا. وہ بوڑھا آپ کو آواز دی تھی، وہ شیطان تھا، آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے آپ کو منع کیا. اور اسی میرے برا سے سواری سے سوار ہو کر اللہ کے پیغمبر جا رہے ہیں بیت اللہ سے. وہاں سے سواری کا سوار ہو کر مسجد اقصی کی طرف بیت المقدس کی طرف سواری جا رہی ہے. اور اسی سفر کے دوران اللہ کے پیغمبر نے مختلف اجزاء دیکھے. کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا اللہ کے پیغمبر نے جن کے ہاتھوں کے ناخن بڑے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. جبریل سے پوچھا اللہ کے پیغمبر نے جبریل یہ کون لوگ ہے جو اپنی ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں کے ناخن اپنے ہی چہرے کو نوچ رہے یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ غیبت کرنے والے، اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے والے. اللہ کے محبوب نے فرمایا اب غیبت اشد من الزنا، غیبت کیا ہے؟ برائی سے بھی زیادہ بدتر ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ انسان دوسرا جو بھی گناہ کرتا ہے اس سے معافی مانگ لیتا ہے، لیکن غیبت کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اسی حالت میں موت آ جائے گی. اس کے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، اس شخص کے لیے بربادی ہے جو غیبت کرتا ہے، جو منہ میں تانا دینے والا. غیبت کرنے والا منہ میں تانا دینے والے کے لیے اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے، ایسے شخصوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم جہاں
بیٹھ گیا تو مسلمان بھائی کی برائی جان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بھائی کا ذکر کریں، وہ اگر یہاں پہ موجود نہ ہو، اس کے خلاف باتیں کریں، اگر اس کو یہ خبر مل جائے تو اس کو وہ بری بات لگے، یہ غیبت ہے، یہ بیماری کو عام کر چکی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے جواب دیا کہ یہ ناخنوں سے جو اپنے چہرے کو موڑ رہا ہے، یہ غیبت کرنے والے ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، اللہ ان کو کی عذاب میں مسلط کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وہ آدم ان یقول لحم اخی، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کی زندہ کو گوشت کھانا یا مردے کا گوشت کھانا؟ انہوں نے کہا اپنا بھائی اگر زندہ ہو یا مردہ ہو تو اس کا گوشت کون کھانا پسند کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اس سے آنے چاہیے غیبت نہ کیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے پھر آگے چلا کچھ اور دیکھا کہ ایک لوگ ہیں جو پانی کے اندر تیر رہے ہیں، ان کے منہ کے اندر پتھر مارے جا رہے ہیں اور ان کے منہ میں پتھر چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ پیچھے چلا جاتا ہے تیرنے والا، پھر آگے آتے پھر اس کے منہ پہ پتھر مارے جاتے ہیں، پتھر اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ پوچھا جبریل سے اللہ کے پیغمبر نے، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھاتے تھے۔ محبوب رحمت اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ سود دینے والا، لینے والا، اس میں گواہ بننے والا، ان تینوں شخصوں پر اللہ کی لعنت اور میری لعنت اور فرشتوں کی بھی لعنت۔ اور یہ کام جب محبوب نے کہہ دیا، دینے والا، لینے والا، اس میں گواہ بننے والا، سب سے لعنت ہے۔ اب ہم سود بھی لیں، سود بھی لیں، سود کے اندر دوسروں کو شریک بھی کریں، لانتے لیں، ہمیں چاہیے جس سے لعنت ہو، جس پر اللہ کا غضب ہو، جس سے محبوب کی ناراضگی ہو، ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ اس سے بہتر ہے بھوک میں مر جائے لیکن یہ کام نہ کریں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو بڑے مکانوں کی طرح ان کے پیٹ ہیں لیکن ان کے اندر سانس کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ جبریل یہ کون لوگ ہے؟ جبریل نے اللہ کے پیغمبر جن کے بڑے مکانوں کی طرح جن کی یہ پیٹ ہے، اندر سانپ اور کیڑے ہیں، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اس سے سود کھانے والے پر اللہ نے فرمایا اس پر لعنت ہے، محبوب نے فرمایا اس پر میری بھی لعنت اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ محبوب فرمانے کا کچھ اور آگے چلا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک فصل پکتی ہے، اسے کاٹی جاتی ہے، دوبارہ جیسی کٹ کے جاتے ہیں، پیچھے دوبارہ فصل آ جاتی ہے۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ فصل پوری کٹ جاتی ہے، پیچھے سے دوبارہ فصل کٹ جاتی ہے؟ جبریل نے اللہ کے پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے جا رہے ہیں، اللہ ان کو مزید بڑھاتا جا رہا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں جب بیت المقدس میں جو قبلہ اول وہاں سے سواری سے براج سے اترنے کے بعد جب وہاں دیکھا تو تمام انبیاء وہاں موجود ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں محبوب کی آمد کا انتظار تھے، محبوب کی امامت کا انتظار میں تھے۔ جب محبوب وہاں تشریف لے گئے، جبریل نے آذان دی، آذان دینے کے بعد ہر نبی کی یہ خواہش ہے کہ آج مصلی پہ میں جاؤں۔ آدم کہتے ہیں میں خالد کا باپ ہوں، آج مصلی مجھے ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے بڑی قربانی کی تھی کہ مجھے نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، میں نے بڑی قربانی کی، آج مصلی پہ میں جاؤں گا۔ موسیٰ کہتے ہیں میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، آج مصلی مجھے ملے گا۔ عیسیٰ روح اللہ کہتا ہے آج مصلی مجھے ملے گا۔ لیکن جبریل اذان دینے کے بعد تمام انبیاء کھڑے ہیں، جبریل نے محبوب کے ہاتھ کو پکڑ کر محبوب کو مصلی سے کھڑا کر دیا۔ سارے نبی پیچھے ہیں، جبرائیل نے
محبوب امام الانبیاء سید الکونین کے ہاتھ کو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا. یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. جبرائیل نے محبوب کے ہاتھ کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا. 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا. جب محبوب بیماری کی حالت میں تھے اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے منہ سے کھڑا کیا تھا. وہاں بھی 1,45,000 کموں کے صحابہ کرام میں سے حضرت علی کی شریف سے کسی نے اعتراض نہیں کیا. یہاں معراج کی رات جو مصلی کی نماز اللہ کے پیغمبر نے پڑھائی یہ وقتی نماز تھی جو محبوب نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا تھا. وہ اب بھی ہمیشہ والی نماز تھی جو جبرائیل نے محبوب کے ہاتھ کو پکڑ کے نماز پڑھائی تھی وہ وقتی نماز تھی. لیکن جو محبوب نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا تھا وہ فرضی نماز تھی. یہاں بھی کسی کو اعتراض نہیں تھا. جبرائیل نے محبوب کو مصلی پہ کھڑا کیا, کسی نبی نے اعتراض نہیں کیا. اور محبوب رحمت اللہ علیہ نے اپنے مصلی پہ ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا, کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. محبوب نے 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آگے کا سفر سواری پر سوار ہوئے. جبرائیل ساتھ ہیں آسمان کی طرف. پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان میں. جب محبوب اپنی براق سواری پر سوار ہے آسمانوں کی طرف قافلہ جا رہا ہے. تمام نوری فرشتوں کا سردار جبرائیل ساتھ ہے. محبوب کے پیچھے سواری پر ساتھ ہے. لیکن جب سدرۃ المنتہا آ گیا جبرائیل وہاں رک گئے. ایک آسمانوں کے اوپر کے فرشتے یہاں تک آتے ہیں, نیچے نہیں آتے. زمین والے فرشتے یہاں آتے ہیں, یہاں سے اوپر نہیں جا سکتے, اجازت نہیں ہے. جبرائیل چلا محبوب کے پاس یہاں تک جانے کے بعد جبرائیل روک دیا. محبوب نے دیکھا میرا ساتھی جبرائیل کہاں ہے. جبرائیل کہتا اللہ کے پیغمبر آگے میری بات نہیں ہے, آگے میں نہیں چل سکتا, بس میری یاری یہاں تک. یاری 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک موڑ تک, دوسری توڑ تک. جبرائیل کی یاری صرف موڑ تک تھی. ابو بکر صدیق کی جو یاری تھی جو ساتھ ابھی تک توڑ تک ہے. اس سے علماء کہتے ہیں اگر جبرائیل کی جگہ پر ابو بکر صدیق ہوتے ساتھ تو ابو بکر کہتے میں جل جاؤں گا, اپنے پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑتا. وہ جبرائیل سے تو روک گئے. جبرائیل کہتے آگے نہیں چل سکتا, آگے آپ کا کام ہے. ایک معراج کا سفر ہے, ایک ہجرت کا سفر ہے. معراج کے جب سفر معراج کے سفر کے لیے جبرائیل براق سے سواری لے کر آیا, لیکن ہجرت کی سفر کی باری آئی ابو بکر صدیق نے سواری نہیں محبوب کو اپنے کندھوں پر بٹھایا. جبرائیل روک دیا, آگے نہ چلا. صدیق آگے بات کر رہا ہے ابھی تک. اس لیے جبرائیل کا محبوب آگے نہیں, آگے آپ جا سکتے ہیں. جبرائیل روک گیا. محبوب نے کہا جبرائیل میری یاری تو نہ ہوگا, یاری تو یہ ساتھ سکتا. محبوب میرا مقام نہیں, میری شان نہیں ہے, یہ انسانوں افضل انسانوں کی شان و عظمت ہے. میرا مقام نہیں آگے چلنے کا, میں جہاں تک میری شان تھی میرا مقام تھا میں آپ کے پاس تھا. آپ ابھی آگے آپ کی شان ہے, آپ کی عظمت ہے, آپ کا مقام ہے, آگے آپ جا سکتے ہیں, میں نہیں جا سکتا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب آ جائیے, آگے تشریف لے کر آتے ہیں. محبوب آگے تشریف لے گئے. اللہ سے ہم سلام ہوئے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے لیے کیا لے کر آئے. ہمیشہ مہمان کہیں بھی جاتا ہے تو میہمان کے پاس کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر بیٹھتا ہے. یہ اصول ہے
کہ ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں تو مٹھائی وغیرہ کوئی ہتھیار لے کر جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب اپنے رب کے پاس آیا ہے، رب کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ جبریل تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا محبوب میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا محبوب میری قولی عبادات بھی آپ کے لیے، میری جسمانی عبادات بھی آپ کے لیے، میری مالی عبادات بھی آپ کے لیے۔ یہ ہدیہ پیش کیا اللہ نے بھی کچھ تحت دیے، کچھ ہدیے دے اپنے محبوب کو، سب کچھ تحت ایک دوسرے کو دینے کے بعد آخر میں محبوب واپس آنے لگے۔ تو محبوب جب واپس آنے لگے، ہمارے دوست جب حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارا دوست آئے گا، وہ وہاں سے پانی لے کر آئے گا، دودھ لے کر آئے گا، مدینہ کی کوئی تختی لے کر آئے گا، ہمیں تحفہ مل جائے گا۔ تحفہ تو ضرور ہمیں لے کر آئے گا، ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم انتظار کرتے ہیں۔ وہ جب آتا ہے ملتا ہے کہ آپ کے لیے کھجور ہے، یہ پانی ہے، یہ آپ کی تختی ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو محبوب واپس آنے لگے، اچانک محبوب کو یاد آ گئی اپنی امت کہ واپس جاؤں گا تو امت پوچھے گی کہ اپنے رب سے ملاقات کی اور ہمارے لیے تحفہ کیا لے کر آئے تھے، تو میں اپنی امت کو جواب کیا دوں گا؟ مالک کے کائنات خالی واپس نہیں جاؤں گا، مجھے اپنی امت کے لیے کچھ شاید دے دیں جو میں اپنی امت کو جا کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب 50 نمازیں میں آپ کو اپنی امت کے لیے تحفہ دیتا ہوں۔ محبوب خوش ہو گئے، محبوب کی خوشی انتہا سے زیادہ چل گئی کہ اللہ نے مجھے بطور اپنی امت کے لیے تحفہ دیا 50 نمازیں۔ محبوب خوش ہو گئے، 50 نمازیں لے کر محبوب واپس آئے ہیں۔ موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، موسیٰ نے کہا محبوب اللہ سے کیا تحفہ لے کر جا رہے ہو؟ تو محبوب نے کہا میں امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ، ہمیں 50 ملے 50 ہوگا تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کچھ ہو جاتے ہیں اور سبحان اللہ، کچھ 50 ہوگا اور سبحان اللہ زیادہ کریں نا، ہم کم تو نہیں کہ ہمیں 10 روپئے ملے یا 5 ملے، ہم تو زیادہ سے شاید کرتے ہیں کمانے لگتے ہیں، ہمیں زیادہ ملے۔ تو محبوب بڑے خوش تھے کہ موسیٰ علیہ السلام میں اپنی امت کے لیے 50 نمازیں لے کر جاؤں بطور تحفہ۔ موسیٰ نے کہا نہیں، محبوب واپس جائیں، میری امت پر اللہ نے 2 نمازیں فرض کی تھی، میری امت میں 2 نمازیں بھی نہیں کرتی، تو آپ 50 نمازیں لے کر جا رہے آپ کی امت نہیں کرے گی، اس لیے اپنی امت کے لیے کچھ کم کروا کے ہیں۔ محبوب تو اپنی امت سے تو بڑے فکر مند تھے نا کہ میری امت سے پریشان ہو تنگ ہو، تو محبوب واپس چلے گیا اپنی طرف۔ مالک کی کائنات محبوب کیسے واپس آنا ہوا؟ کیا میری امت کے لیے نماز کو کم کر دے، 50 نہیں پڑے گی؟ چلو میرا پیغمبر 45 دیتا ہوں نمازیں، 5 کم کر دیتا ہوں، 45 نمازیں۔ محبوب واپس آئے، پھر موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، موسیٰ نے کہا پھر واپس، محبوب پھر واپس۔ جب تک یہ بار بار لگ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، کہ میری امت تکلیف میں نہ جائے، میری امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ علماء بتاتے ہیں کہ محبوب نے ہر دفعہ چکر لگائے، 9 چکر لگایا اپنی امت کی خاطر، 50 سے 5 نمازیں ہوئی، واپس ہے 5 نمازیں لے کر۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی تو اجر وہی 50 کر دوں گا۔ موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، موسیٰ نے کہا کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں ہیں۔ موسیٰ نے کہا پھر واپس جا۔ محبوب نے فرمایا موسیٰ نہیں، اب یہ 5 نمازیں ہیں، رب نے اجر میں 50 نمازوں کا اجر و ثواب وہی 50 نمازوں والا رکھا ہے، اس لیے اب میں واپس نہیں جاتا۔ 5 نمازیں یہ تو آسان ہے، اس لیے 5 نمازیں میں اپنی امت کے لیے تحفہ لے کر جاتا ہوں۔
موسیٰ نے کہا واپس جا، کہا نہیں یہ 5 لے کر جاؤں گا اپنی امت کے لیے تحفہ۔ تو محبوب رحمت اللہ علیہ وہ 5 نمازیں اپنی امت کے لیے بطور تحفہ کہ میری امت 5 نمازیں تم پڑھو گے، اگر 5 کا نہیں ملے گا وہی 50 جو اللہ نے مجھے 50 بطور تحفہ دی تھی، اگر وہی 50 کا لیکن نمازیں آپ نے 5 پڑھنی ہے تو یہ محبوب کا لایا ہوا تحفہ نماز ہے۔ دوست ہمیں تحفہ دیں تو دوسرا مانگے ہم دیتے نہیں، جان مال تو دیں گے لیکن یہ تحفہ نہ مانگنا۔ تو دوست بھائی تو رشتے دار تحفہ لائے ہم تحفہ کسی کو نہیں دیتے، اس کو کہتے ہیں جان مال جان دیں گے تحفہ نہیں دیں گے۔ تو محبوب ہمارے لیے تحفہ نماز لے کر ہے، ہم کون سا اس تحفے پر عمل کر رہے ہیں، کون سی اس کی پابندی کر رہے ہیں؟ لے کر آنے والا تحفہ کون ہے؟ ہمیں استاد دے کے سنگا دے کے ہم اس کو بھی سن کر دے کے رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اگر کہ وہ سن کر سنا ہو۔ ہمیں اپنا پیر اور مسلم ہمیں کوئی چیز دے دے، کوئی پینسل وغیرہ بھی دے دے، بے قیمت کی ہو نہ بھی لکھتی ہم اس کی بھی احترام قدر کرتے ہیں کہ ہمارا پیر اور مسلم ہمیں دی ہے، نہ بھی لکھتی اس کی مانگے گا اس کو کہیں گے نہیں یہ پینسل مانگنا جان مانگ، ایسا ہے نہیں ہے۔ بھائی استاد جن کا دیتے اس کی بڑی اہمیت، ہمیں پیر اور مسلم کوئی چیز دے دے اس کی بڑی قدر و قیمت، اس کے احساس اس کا خیال اس کو ضائع نہیں کرتے۔ نمازوں کو ہم ضائع کیوں کیا ہوا ہے، نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے اللہ کے پیغمبر معراج پر گئے، رب کی تحفہ نماز پر لے کر ہے کہ میرا مالک میری امت کے لیے تو تحفہ دے دے۔ میں جاؤں گا میری امت پوچھے گی کہ آپ نے رب سے ملاقات کی تو ہمارے لیے تحفہ کیا لے کر رہے ہو، اس نے مجھے کوئی تحفہ دے دیں۔ اللہ نے وہ نمازیں ہمارے تحفہ دی جو محبوب نے آ کر ہمیں پیش کیا۔ تو اب ہماری مرضی ہے اس تحفے کا قدر کریں، اس کی پابندی کریں، اسے پھینک دیں۔ استاد پینسل سے یا کوئی سمپل کاغذ سے کبھی نہیں پھینکیں گے، کوئی پھینک کر دکھائے، اگر تین کو پینسل دو سے پھینک کر دکھاؤ، جان دے دیں گے پینسل نہیں پھینکیں گے۔ کہ اگر تیر ہمیں کاغذ ٹکڑا دے دے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، مریں گے تب بھی وہ کاغذ جیب سے نکلے گا۔ استاد ہمیں کوئی چیز دے گا اس کی حفاظت کریں گے، پوری حفاظت کریں گے۔ وہ اللہ کی شان اگر گر جائے قدرتی تو وہ اور بات ہے، ورنہ ہم اپنی پوری کوششوں سے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تو جب وہ نہیں ضائع ہونے دیتے تو یہ محبوب رحمت اللہ علیہ جو امام الانبیاء سید الکونین ہمارے لیے نماز کا تحفہ لے کر ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے ان نمازوں کو کی پابندی کریں، ان نمازوں کو وقت پر ادا کیا کریں، کیونکہ یہ محبوب کا لایا ہوا تحفہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب کے لائے ہوئے تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب سے سچی محبت عطا فرمائے اور محبوب کی سنتوں پر